بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے درس سیرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ چوتھی سنہ ہجری میں جو واقعات محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پر نور برکت والے زمانے میں پیش آئے، ان واقعات کا درس ہم سماعت کر رہے ہیں۔ روایتوں میں چوتھی سنہ ہجری کے واقعات میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ چوتھی سنہ ہجری میں ربیع الثانی کے مہینے میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں اور آپ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا۔ ام المساکین سے مراد یہ ہے کہ مسکینوں کی ماں۔ سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کا لقب اس لیے دیا گیا کہ روایت میں آیا کہ آپ غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں۔ جن لوگوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ روایتوں میں آیا کہ آپ نے محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک کاشانے میں 8 ماہ کا قلیل عرصہ گزارا۔ سن 3 ہجری میں آپ کا حضور نبی پاک علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا اور سن 4 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو چوتھی سنہ ہجری ہے، اس کے واقعات میں ایک اور بات یہ تحریر کی گئی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی جو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، ان ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو جب آپ حبشہ کی جانب تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ اور حضور کی شہزادی
سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ وہاں حبشہ کے مقام پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا اور بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد ہیں۔ کہا کہ 4 ہجری میں ایسا ہوا کہ جب اس شہزادے کی عمر 6 سال تھی تو کسی مرغ نے ان کی آنکھ پر اپنی چونچ ماری، جس کی وجہ سے آنکھ کا زخم کافی گہرا ہو گیا، اور اسی تکلیف کی وجہ سے اسی مرض میں انہوں نے پردہ فرمایا انتہائی کم سنی کے عالم میں۔ سن 34 سنی ہجری میں جو اہم ترین واقعات ہوئے ان میں سے ایک انتہائی اہم معاملہ یہ ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سال اللہ تبارک و تعالی نے شعبان المعظم کے مہینے میں دوسرا شہزادہ یعنی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ آج 20 جمادی الثانی ہے مدینہ منورہ میں، اور ہمارے یہاں 19 ہے۔ شام جب مغرب کی نماز ہوگی تو ہمارے یہاں 20ویں شب ہوگی۔ اہل مدینہ یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے جو بزرگ ہیں، جو پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 20 جمادی الثانی کو سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا، انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں اس رات محفل منعقد ہوتی ہے اور ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، اور ساری رات عربی زبان میں قصیدوں کے اعتبار سے خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے عبدالرزاق بھائی موجود ہیں، شاید انہوں نے مدینہ منورہ میں اس محفل میں شرکت کی ہو۔ انہوں نے مدینہ طیبہ میں اور جدہ میں عرصہ گزارا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر یعنی 20 جمادی الثانی کو اہل مدینہ محبوب کریم علیہ السلام کی شہزادی کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ اور محبوب کریم علیہ السلام کی شہزادی کے یہاں دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کو شہزادی کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی مسرت کے عالم میں کاشانہ خاتون جنت میں جلوہ افروز ہوئے۔ اور ویسے بھی سیرت کی کتابوں میں جو کیفیت لکھی ہوئی ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانے میں تشریف لے جاتے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرتے اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک پیشانی مبارک کو بوسہ دیتی اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی مسند پر بٹھاتی۔ اور یہی کیفیت اس وقت ہوتی جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو روایت میں آیا محبوب کریم علیہ السلام اپنی پیاری شہزادی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھاتے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی کیا شان اور کیا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ روایتوں میں آیا کہ قیامت کے دن جب پل صراط پار کرنے کے لیے میدان محشر میں تشریف لائیں گی
تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی. اس کے باوجود اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شہزادی جن کے ہاتھوں میں ہماری لاج ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی چادر پاک سے جو جگہیں، جو چیزیں مس ہوئیں، رب العالمین ان مبارک مقدس مقامات کی برکتیں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اور اس امت کی خواتین کو عطا فرمائے. اس حیا والی چادر کا صدقہ عطا فرمائے. روایت میں آیا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر انتہائی خوشی کے عالم میں خاتون جنت کے گھر میں تشریف لائے. آپ نے مبارک بچے کو اپنی گود میں لیا اور کھجور کا ایک دانہ آپ نے اپنے منہ مبارک میں لیا اور اسے چبایا، اور پھر جب وہ بالکل نرم ہو گیا تو پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کھجور کا نرم دانہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا. کتنا بلند اور بالا مقام اور مرتبہ ہے کہ آنکھ کھولی ہے تو اس لعاب دہن اقدس کی برکتیں ملی ہیں، جس لعاب دہن کو رب العالمین نے ہر تکلیف سے آسانی کا سبب بنایا ہے. جو لعاب دہن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا ہے تو سانپ کے بار بار ڈسنے کے باوجود تکلیف ختم ہو جاتی ہے. ایک بڑی عجیب بات سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا. بچپن سے یہ واقعہ سنتے ہوئے آئے، لیکن ایک اس سے بھی آگے کی بات علماء کرام نے بیان کی. کہا سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نہیں ڈسا تھا، سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار ڈسا. اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر انسان کا ہاتھ کسی جگہ پر رکھا ہوا ہو، وہاں کوئی چونٹی بھی ہلکا سا کٹ اس کے ہاتھ پر مار دے تو یہ فوراً اس جگہ سے اپنا ہاتھ ہٹا دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے جسم کو کیا تکلیف پہنچی ہے. لیکن سانپ کا ڈسنا ہے اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ انتہائی زہریلی چیز نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا انگوٹھا اس جگہ سے ہٹاتے نہیں ہیں کہ کہیں وہ سانپ باہر نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ ڈالے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر صرف یہ خود نہیں، ان کا پورا خاندان حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیفیت کیا تھی؟ روایتوں میں آیا کیفیت یہ تھی کہ آپ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی تھیں. آپ کے شہزادے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ روزانہ غار ثور میں آئے گا اور آ کر یہ بتائے گا کہ کافر حضور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ان کے کیا پلان بن رہے ہیں. دن میں شہزادے حاضر ہوتے، شام کو آپ کے غلام حاضر ہوتے، اور جتنی بکریاں دن بھر چرائی ہیں سب کو لے کر غار ثور پر جاتے اور وہاں جا کر بکریوں کا تازہ دودھ دھو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور آپ کی شہزادی سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ روزانہ تازہ کھانا بنا کر غار ثور میں جا کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے. غار ثور آج 15ویں صدی میں بھی اگر غار ثور کو نیچے سے بھی دیکھا جائے تو انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، کیا وہ لمحات ہوں گے، کیا وہ عشق کے جذبات ہوں گے کہ جب روزانہ کی بنیاد پر اس طرح ایک کے بعد ایک غلام حاضر ہو رہا ہوگا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس غار ثور تک پہنچے کیسے ہوں گے کہ جب آج بھی اگر گائیڈ سے پوچھا جائے کہ غار ثور تک پہنچنے کے لیے کتنی دیر درکار ہے
تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے آپ کو اوپر جانے کے لیے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے چاہیے. تو رات کی تاریکی ہو اور ہجرت کی رات ہو اور صبح ہونے سے پہلے آپ اوپر بھی چلے جائیں, غار کی صفائی بھی ہو جائے, محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس غار میں قدم رنجہ بھی فرما دیں, تو یہ ایسی عشق کی داستانیں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور پیش نہیں کر سکا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, آپ کی بارگاہ میں آپ کے دور خلافت میں یہ عرض کیا گیا, امیر المومنین آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں زیادہ ہیں؟ آپ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو لمحات گزارے, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان اور وہ بلند اور بالا مقام اور مرتبہ ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منہ مبارک میں اس کھجور کو نرم فرماتے ہیں اور پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہیں. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی پیدائش کے 7ویں روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی آپ کا نام مبارک حسین رکھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اقدس سے آپ کو اور آپ کے برادر اکبر کو جنتی نوجوانوں کے سردار کا لقب عطا فرمایا. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اب کشتی اگر منزل مقصود پر جانا چاہتی ہے تو پھر ملا کشتی کو راستہ ستاروں کی چال سے دکھاتا ہے. تو کہا سفینہ نوح کی طرح اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اقتداء اور نقش قدم پر چلو, تو یہ مقدر اور یہ قسمت اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے بھی حد درجہ پیار ہے اور اہل بیت اطہار پر اپنا سب کچھ قربان ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں, نجم سے مراد ستارے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ یعنی کشتی ہے عطرت رسول اللہ کی. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی یعنی سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی اہلیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لائے تو میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی گود میں دیا. میں نے دیکھا کہ چشمان مبارک سے بڑی تیزی سے آنسو بہہ رہے ہیں. میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ کیا ماجرا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا جبریل امین میرے پاس حاضر خدمت ہوئے
اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس شہزادے کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس جبریل امین اس مقتل سے سرخ مٹی بھی لے کر آئے۔ روایتوں میں آیا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ مٹی ازواج مطہرات میں سے کسی ام المومنین کو عطا فرمائی۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ 34 سنی ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی معاملات مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں سے طے فرمائے تھے، اور یہودیوں سے مسلمانوں کا باقاعدہ خط و کتابت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہودی اپنی سریانی زبان میں خط و کتابت کرتے ہیں، تو ضروری یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے یہودیوں کی یہ زبان سکھائی جائے، تاکہ خط و کتابت کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی واقع نہ ہو۔ محبوب کریم علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے آپ نے انتخاب فرمایا سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بنو نجار قبیلے کا ایک نوجوان ہے، وہ بنو نجار قبیلہ کہ جس نے محبوب کریم علیہ السلام کا استقبال مدینہ منورہ آمد پر بڑے شایان شان انداز میں کیا تھا، اور اس آمد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ دیکھ رہے تھے، پھر محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھتے تھے، پھر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے تھے۔ تو روایتوں میں آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اہل مدینہ محبوب کریم علیہ السلام کی امتیازی بلند اور بالا عظمتوں والی شان کا معائنہ اپنی نگاہوں سے کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اہل مدینہ پریشان ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیسے کیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو بٹھاتے ہیں اور پھر نیچے اتر کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے شانوں پر، اپنے کاندھوں پر جو چادر رکھی ہوئی تھی اس چادر کو اتارتے ہیں، اور آپ اس چادر کو اس طرح حضور نبی پاک علیہ السلام پر سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل مدینہ کا بچہ بچہ پہچان لیتا ہے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ کتنا بلند اور بالا انداز تھا اس بیان کا کہ جس میں ایک لفظ بھی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس جب دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کی دوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسالت اس طرح کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر اپنی چادر کو اس طرح سایہ فکن کر دیتے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بنو نجار قبیلے کا فرد ہے، اس نوجوان کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی 10-15 صورتیں انتہائی مختصر سے عرصے میں حفظ کر لی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی وہ صورتیں سناؤ جو تم نے یاد کی ہیں۔ کیا سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے شان عطا کی ہے؟ کہا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن کی وہ صورتیں سناؤ۔ کسی صحابی کو اس طرح مقام ملتا ہے۔ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے فرمایا کہ اے ابی، رب العالمین نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ کی تلاوت سناؤں۔
سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے رب نے میرے لیے یہ فرمایا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے لیے فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے رب نے میرا نام لے کر یہ فرمایا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے ابی، رب نے تیرا نام لے کر مجھے یہ فرمایا کہ میں تجھے سورہ بینہ کی تلاوت سناؤں۔ یہاں سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ وہ سورتیں سناؤ جو تم نے یاد کی ہیں۔ میں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان سورتوں کی تلاوت کی۔ کتنا بلند اور بالا مقام اور مرتبہ ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس مبارک پر نور بلند اور بالا عظمتوں والی شخصیت پر کلام مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اسی کلام پاک کی صورتیں وہ انہی مبارک برکتوں والی شخصیت کو سنا رہے ہیں۔ کہا کہ جب میں نے صورتوں کی تلاوت مکمل کر لی تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو تاکہ اس کے لکھنے میں، اس کے پڑھنے میں تمہیں مہارت حاصل ہو جائے، اور چونکہ یہودی مجھے خطوط لکھتے ہیں تو پھر ان خطوط کو پڑھنے اور اس کے جوابات دینے میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ کہتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے چند ہی دنوں میں محبوب کریم علیہ السلام کی حکم مبارک پر سریانی زبان ایک حد تک سیکھ لی، جس سے یہودیوں کے آنے والے خطوط میں سمجھ لیا کرتا تھا، اور محبوب کریم علیہ السلام مجھے جو حکم فرماتے میں وہ تحریر کر دیا کرتا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے جانثار سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں مخزومی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ ہم نے پچھلے درسوں میں سماعت کیا ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب یہ اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے آپ وہ چھوڑ کر اگر مدینہ منورہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ کہا آپ پھر آگے بڑھے تو آپ کے جو سسرال کے لوگ تھے یعنی آپ کی اہلیہ کے جو میکے والے تھے انہوں نے راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا آپ ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے یہ جانثار حضور کے دیدار اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت میں فنا تھے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ کو ان کے گھر والے ساتھ لے کر چلے گئے اور بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مدینہ منورہ کا راستہ نہیں چھوڑتے اور آپ پھر بھی مدینہ طیبہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی زوجہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور مشکل یہ آئی کہ جب سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ام سلمہ کے گھر والوں نے ان کی زوجہ کو اور ان کے بیٹے کو چھین لیا ہے اور انہیں مدینہ طیبہ نہیں جانے دیا، تو وہ لوگ آئے اور وہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بیٹے کو چھین کے لے گئے۔ کہا کہ یہ ہماری نسل سے ہے، جب ہمارے رشتہ دار کو انہوں نے جانے نہیں دیا تو اب یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ ماں پر کیسی کیفیت ہوگی کہ شوہر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے ہیں، بیٹے کو بھی لے لیا گیا ہے۔ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں روزانہ مدینہ منورہ جانے والے راستے پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اے مالک و مولا میرے لیے کوئی آسانی عطا فرما، میرے لیے کوئی کشادگی عطا فرما۔ کہا پھر اللہ رب العزت نے سبب بنایا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ روایت میں آیا محبوب کریم علیہ السلام کے یہ صحابی سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جتنے بھی ابتدائی غزوات ہوئے
سب غزوات میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے جانثار جب احد کے مقام پر حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے تو وہاں آپ کو گہرے زخم لگ گئے، پھر اس زخموں سے افاقہ ہو گیا، لیکن پھر اس تکلیف نے دوبارہ عود کیا، اور 4 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام سے ایک حدیث پاک سنی تھی کہ جس میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، لا يصيب احد مصیبۃ فیسترجع عند ذلك ويقول اللهم عندك احتسب مصیبتی هذه، یعنی جس آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت پہنچنے پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ عرض کرے کہ اے اللہ میں اس مصیبت کا اجر تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور یوں کہے اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، کہ اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے بہتر ہو، الا اعطاہ اللہ عز وجل ذالک، کہا جو شخص اس طرح دعا کرے گا اللہ اسے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیم کردہ یہ دعا یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہر جانی اور مالی نقصان سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، لیکن جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ، اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یوں عرض کی اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ، کہ اللہ میں اس مصیبت کا اجر تجھ سے طلب کرتی ہوں۔ کہتی ہیں لیکن چاہنے کے باوجود میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس سے اگلا جملہ ادا کروں کہ مالک و مولا جو چیز مجھ سے لے لی گئی ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ کہا میں چاہنے کے باوجود یہ جملہ ادا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی چونکہ تعلیم تھی اس لیے میں نے اپنے خیالات کو ایک طرف رکھا اور پھر میں نے یہ جملہ ادا کیا اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، کہ مالک و مولا جو چیز مجھ سے لے لی گئی ہے اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما۔ کہتی ہیں تھوڑا عرصہ گزرا، سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کہا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، لیکن میں نے وہ بھی رد کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو مجھے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا، میری زبان کی نوک پر فوری طور پر یہ جملہ جاری ہوا، مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے تو میرا سب کچھ حضور پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام سے شرف زوجیت کے بعد میں کاشانہ نبوت میں جب حاضر ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ جو حجرہ مجھے ملا ہے وہ ام المومنین سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حجرہ ہے کہ وہ پردہ فرما گئی تھیں، تو ان کے بعد یہ حجرہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ کہتی ہیں کہ میں جب کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے حجرے میں پانی کا ایک مشکیزہ ہے، ایک گڑا ہے، ایک چکی ہے اور ایک ہانڈی ہے۔ میں نے جو پیسے انہیں ہانڈی میں ڈال کر پکایا اور زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کیا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میری جو شرف زوجیت کی کچھ ابتدائی لمحات تھے، ان لمحات میں نے اور محبوب کریم علیہ السلام نے یہ کھانا تناول فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود محبوب کریم علیہ السلام نے اس چیز کو اختیار اور پسند فرمایا کہ آپ نے نکاح کے بعد جو شرف زوجیت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس میں کھانے کا انتظام یہ ہے کہ جو پیسا ہوا ہے اور زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ظاہری سن 60 ہجری میں ہوا، 84 سال کی عمر آپ نے پائی، اور محبوب کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 48 سال تک مزید اس دنیا میں موجود رہیں، اور پھر آپ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ روایتوں میں آیا کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور اپنی اور پوری امت کے لوگوں کی ماں ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے منہ مبارک شریف میرے پاس چاندی کی ایک ڈبی میں رکھے ہوئے تھے، اور جب کبھی کوئی بیمار میرے پاس آتا تھا تو میں وہ بال مبارک اس چاندی کی ڈلی سے نکالتی، اسے پانی میں بھگوتی، اور پھر ان بال مبارک کو نکال کر واپس چاندی کی ڈلی میں رکھ دیتی، پھر وہ پانی میں مریض کو دے دیتی تو اللہ مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ظاہری 60 ہجری میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات، خاتون جنت، شہزادی کونین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصی نظر عنایت ہم تمام کو عطا فرمائے۔ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم پاک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبوب کریم علیہ السلام سے بے انتہا عشق و محبت کی نعمت عطا فرمائے۔ بدھ کا دن جو آ رہا ہے، آج اتوار ہے، بدھ کا دن 22 جمادی الثانی ہے۔ بدھ کا دن 26 جنوری 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پاک ہے۔ وہ مبارک لمحات کہ جس میں آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو پھر تجہیز کے بعد، پورا کفن پہنانے کے بعد، پھر محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے باہر لے جا کر رکھ دینا اور عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنا، اور پھر یوں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہوا ہے۔ اگر روضہ انور سے جواب آئے اور اجازت مل جائے تو پھر حضور علیہ السلام کے قدموں میں میری تدفین کر دینا، اور اگر روضہ انور سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر جنت البقیع میں دفن کرنا۔ کہتے ہیں آپ کی وصیت پر عمل ہوا، صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، درود و سلام کا نذرانہ عرض کیا گیا، پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہوا ہے۔ کہا ابھی عرض ہی کیا گیا تھا کہ روضہ انور سے جواب آیا، دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے یہ جانثار جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی بدھ کا دن آپ کا یوم وصال ہے، اور سیدنا امام حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
برادر اعلیٰ حضرت آپ کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، جو صدیق اکبر کا منگتا ہو رب العالمین کا فضل اسے مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، اور خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ تو 22 جمادی الثانی کوشش کر کے آپ نے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تربیت دے کر انہیں سمجھا کر روزہ رکھنا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو خلوتیں، جو برکتیں اور جو کمالات عطا فرمائے، ان کمالات کا صدقہ آپ ہماری زندگی کو اب بدل دیجئے، ہمیں بھی محبوب کریم علیہ السلام سے عشق و وفا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا پیار نصیب ہو جائے۔ بزرگوں نے بڑی بات لکھی ہے، کہا معراج کی رات جس طرح محبوب کریم علیہ السلام نے رب کے جلوے دیکھے، ایسے جلوے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے کسی نے نہیں دیکھے، رب العالمین نے اپنا دیدار پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اور کہا کہ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے جو جلوے دیکھے، ایسے جلوے محبوب کریم علیہ السلام کے کسی نے نہیں دیکھے۔ تو حضور علیہ السلام سے خاص قربت اور خاص برکت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ رب العالمین ان کی نظر خاص، ان کی عنایتیں اور ان کی کرم نوازیاں ہمارا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بدھ کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ضرور روزہ رکھنا ہے۔ منگل کی رات ہماری اسی مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدیہ ثواب کے لیے بڑی رات کو عظیم الشان محفل منعقد ہوگی، جس میں استاد محترم حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب قادری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بیان ہوگا، مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب کا بھی بیان ہوگا، علامہ احمد رضا امجدی صاحب کا بھی بیان ہوگا، صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جائے گی۔ منگل کے دن آپ عشاء کی نماز 8 بجے اسی مسجد میں ادا فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت کو سلام، اصدق صادقی سید المتقیان، صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والعقا، غوث اعظم امام التقی، جلوہ شان قدرت پہ کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا
کر دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اے مالک و مولا پروردگار، درود و سلام کا صدقہ دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما۔ درود و سلام والے آقا علیہ السلام کی عزتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ ہم گناہگاروں کو دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،